وہ لڑکی جو محبت سے نہیں سچ سے ہار گئی۔ ماہین مسکراتا ہوا زہر۔ ماہین سے پہلی ملاقات میں کوئی اسے منفی نہیں کہہ سکتا تھا۔ مہذب نرم لہجہ، آنکھوں میں ہمدردی اور باتوں میں ایسی مٹھاس جیسے وہ تمہاری تکلیف پہلے ہی جانتی ہو۔ وہ اسپتال میں کنسلٹنٹ کے طور پر آئی تھی، نئی بااعتماد اور ریحان کے بہت قریب۔ عالیہ نے یہ قربت فوراً محسوس کر لی تھی، مگر اسے مسئلہ نہیں بنا سکی۔ وہ عورتوں کی عورت تھی، شک پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ ماہین اکثر کہتی، عالیہ تم بہت مضبوط ہو، کاش میں بھی تم جیسی ہوتی۔ اور یہی جملہ سب سے بڑا جھوٹ تھا۔ ماہین کی اصل ماہین مضبوط عورتوں سے نفرت کرتی تھی، کیونکہ وہ خود کبھی مضبوط نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی زندگی مقابلے میں گزری تھی، خوبصورتی کا مقابلہ، توجہ کا مقابلہ اور مردوں کے سہارے زندہ رہنے کا مقابلہ۔ ریحان اس کے لیے محبت نہیں تھا، بلکہ جیت تھا۔ اور عالیہ وہ واحد عورت تھی جس کے سامنے ماہین خود کو چھوٹا محسوس کرتی تھی۔ خاموش کھیل۔ ماہین نے کبھی عالیہ کے خلاف براہ راست کچھ نہیں کہا، وہ بس بیج بوتی رہی۔ زینب سے ہمدردی، ریحان کے سامنے معصومیت اور عالیہ کے بارے میں فکر مندانہ جملے۔ وہ بہت اگریسیو ہے نا، میں ڈرتی ہوں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ یہ جملے تیروں سے زیادہ خطرناک تھے۔ زینب کا بکھرنا۔ زینب پہلے ہی کمزور تھی، ماہین نے اس کی کمزوری کو ہتھیار بنا لیا۔ عالیہ تمہیں کنٹرول کرتی ہے، ماہین نے ایک دن آہستہ سے کہا۔ وہ سب کو اپنے جیسا بنانا چاہتی ہے۔ زینب نے پہلی بار عالیہ پر شک کیا، اور یہی ماہین کی پہلی جیت تھی۔ ریحان اور ماہین۔ ریحان جانتا تھا کہ ماہین خطرناک ہے، مگر اسے خطرناک عورتیں پسند تھیں، کیونکہ وہ خود کو محفوظ سمجھتا تھا۔ ماہین اس کے لیے آئینہ نہیں تھی، پردہ تھی۔ ایک شام عالیہ نے ریحان اور ماہین کو ایک ساتھ ہنستے دیکھا۔ ہنسی عام تھی، مگر اس کے پیچھے چھپا سکون نہیں تھا۔ سچ کا لمحہ۔ جب عالیہ کو فائل ملی تو اس کے پیچھے ماہین ہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر فائل کی غلط جگہ رکھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ عالیہ سچ دیکھے، ٹوٹے اور خود ہی راستے سے ہٹ جائے، کیونکہ ماہین مقابلہ نہیں چاہتی تھی، وہ خاتمہ چاہتی تھی۔ آمنے سامنے۔ عالیہ نے ایک دن ماہین کو روک لیا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ عالیہ نے سیدھا سوال کیا۔ ماہین مسکرائی، وہی پرسکون قاتل مسکراہٹ۔ کیونکہ تم جیسی عورتیں ہم جیسی عورتوں کے لیے خطرہ ہوتی ہے۔ تمہارے پاس کسی کا سہارا نہیں، پھر بھی تم کھڑی ہو۔ یہ بات ناقابل برداشت ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ عالیہ کو کسی عورت سے خوف آیا۔ انجام عورت بمقابلہ عورت۔ عالیہ نے بدلہ نہیں لیا، اس نے انکار کر دیا، نوکری چھوڑ دی، شہر چھوڑ دیا، اور ماہین کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ ماہین جیت گئی تھی، عارضی طور پر، مگر سالوں بعد جب عالیہ اسٹیج پر کھڑی تھی اور سینکڑوں عورتیں اسے سن رہی تھیں، ماہین ہجوم میں بیٹھی تھی، اکیلی، خاموش، اور پہلی بار اپنی ہار کو سمجھتی ہوئی۔ کیونکہ کچھ عورتیں دوسری عورتوں کو گرا کر جیتتی ہے، اور کچھ خود کو اٹھا کر۔ عالیہ دوسری قسم کی عورت تھی۔ ماہین نے ہمیشہ سمجھا تھا کہ طاقت کا مطلب کنٹرول ہے، لوگوں کو اپنی مرضی سے موڑ لینا، ان کے فیصلوں میں درار ڈال دینا، اور مسکراتے ہوئے انہیں کمزور کر دینا۔
وہ یہی کرتی آئی تھی، ہر جگہ، ہر رشتے میں۔ عالیہ کے جانے کے بعد ماہین کو لگا تھا کہ اس نے جنگ جیت لی ہے۔ اسپتال میں اس کی گرفت مضبوط ہو گئی، ریحان اس کے زیادہ قریب آ گیا، اور زینب، وہ تو مکمل طور پر اس کے اثر میں تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ کچھ فتوحات شور نہیں کرتیں، بس انسان کو اکیلا کر دیتی ہے۔ ریحان کا بدلتا رویہ۔ ریحان اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، وہ بات کم کرتا اور سوچ زیادہ۔ ماہین نے یہ فرق محسوس کیا، مگر قبول نہیں کیا۔ ایک دن اس نے پوچھ ہی لیا، تم مجھ سے دور کیوں ہو رہے ہو؟ ریحان نے نظریں چرا لیں۔ شاید میں خود سے دور ہو رہا ہوں، اس نے آہستہ کہا۔ یہ جواب ماہین کے لیے پہلا زخم تھا۔ پہلا پردہ اٹھتا ہے۔ ایک آڈٹ رپورٹ آئی، اسپتال کے کچھ فیصلے، کچھ بھرتیاں، کچھ فائلیں، سب پر سوال اٹھنے لگے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان سب میں ماہین کا نام براہ راست بالواسطہ موجود تھا۔ وہ گھبرائی نہیں، وہ گھبرانے والی عورت نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر معاملات سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس بار مسکراہٹ کافی نہیں تھی۔ زینب کی گواہی۔ زینب کو طلب کیا گیا، کمزور ڈری ہوئی زینب، جسے ماہین نے کبھی اپنا ہتھیار سمجھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت زینب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر آواز میں پہلی بار وزن تھا۔ میں سب جانتی تھی، زینب نے کہا، اور میں خاموش رہی، لیکن اب نہیں رہ سکتی۔ ماہین کو لگا جیسے زمین اس کے پاؤں سے نکل گئی ہو۔ زینب نے سب بتا دیا، فائلیں، باتیں، اور وہ نفسیاتی کھیل جو ماہین کھیلتی آئی تھی۔ یہ صرف ادارہ جاتی جرم نہیں تھا، یہ کردار کا جرم تھا۔ ریحان کی آخری خود غرضی۔ ماہین کو یقین تھا کہ ریحان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ ہمیشہ کھڑا ہوا تھا، مگر جب وقت آیا تو ریحان نے خود کو بچا لیا۔ میں لاعلم تھا، اس نے کہا۔ یہ سب ماہین کے فیصلے تھے۔ ماہین نے پہلی بار جانا کہ جو مرد تمہیں طاقتور محسوس کرواتا ہے، وہی سب سے پہلے تمہیں قربان کرتا ہے۔ تنہائی، نوکری گئی، اثر و رسوخ گیا، لوگوں کی نظریں بدل گئیں۔ جو لوگ کل تک اس کے کمرے کے باہر کھڑے رہتے تھے، آج اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ ماہین اب خطرناک عورت نہیں رہی تھی، وہ صرف مسئلہ بن گئی تھی۔ آئینہ۔ ایک رات وہ اکیلی بیٹھی تھی، کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر وہ عورت نہیں جو کبھی خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے کبھی محبت نہیں کی، نہ کسی سے، نہ خود سے۔ وہ ہمیشہ مقابلہ کرتی رہی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے رک کر دیکھا تو خالی پن اسے کھا جائے گا۔ آخری ملاقات کئی سال بعد ایک کانفرنس میں ماہین نے عالیہ کو دیکھا، سٹیج پر کھڑی، مضبوط اور مکمل۔ عالیہ نے اسے بھی دیکھ لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے کوئی نفرت نہیں، کوئی فتح نہیں، بس ایک حقیقت۔ ماہین کو اس لمحے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، کیونکہ عالیہ کو اسے ہرانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ انجام، ماہین ہار گئی تھی، کسی سازش سے نہیں، کسی انتقام سے نہیں، بلکہ اپنی ہی خالی روح سے۔ کچھ عورتیں دوسروں کو توڑ کر جیتتی ہے، مگر آخر میں خود ٹوٹ جاتی ہے، اور کچھ
ٹوٹنے کے بعد کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماہین پہلی تھی، عالیہ دوسری، اور یہی فرق کہانی کا اصل انجام تھا۔